جلسہ گھر کا پرپیچ راستہ، ستیجیت رے۔ لیکن کیا آپ نمتیتا گئے ہیں؟ وہاں کی حویلی دیکھی ہے آپ نے؟ پھوس کی چھت والے چائے خانے میں اس معمر آدمی نے پوچھا۔ ہم کلکتے سے 150 میل دور لال گولا کے گاؤں میں تھے اور ابھی ابھی 13ویں نوابی حویلی کو دیکھ کر اور غیر مناسب قرار دے کر رد کر چکے تھے۔ نمتیتا؟ وہ کہاں ہے؟ ہم نے کسی ولولے کے بغیر پوچھا۔ ہم نے اس جگہ کا کبھی نام بھی نہیں سنا تھا۔ یہ یہاں سے 60 میل دور شمال میں ہے۔ پہلے سڑک سے جاتے ہیں، پھر ایک دریا پار کرنا پڑتا ہے۔ اپنی کار آپ کشتی میں رکھ کے لے جا سکتے ہیں۔ پھر سڑک پر 20 میل اور وہاں نشان سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں مڑنا ہے۔ یہ پدما کے بائیں ہاتھ پڑتا ہے، دوسری طرف پاکستان ہے۔ نمتیتا میں چودھریوں کی حویلی ہے۔ میں کافی دیر سے آپ لوگوں کی باتیں سن رہا تھا اور میرا خیال ہے آپ کو مایوس ہونے سے پہلے یہ جگہ دیکھ لینی چاہیے۔ ہم ان لوگوں کے مفت مشوروں کو بہت شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے جنہیں غالباً ہماری ضرورت کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ بہرحال اب سوال صرف یہ تھا کہ ہم اس آخری مہم پر جائیں یا نہیں۔ اگر یہ حویلی بھی پسند نہ آئی تو سارے منصوبوں کو ترک کرنا پڑے گا یا پھر کسی گمبھیر سمجھوتے سے کام چلانا پڑے گا۔ سکے کے ایک ٹاس نے فیصلہ کر دیا اور ہم 60 میل لمبے سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب میں نے تارا شنکر بینرجی کی مشہور کہانی جلسہ گھر کو فلمانے کا فیصلہ کیا، اس وقت میں اپنی دائیں ٹانگ پر پلاسٹر چڑھائے بستر پر دراز تھا۔ بنارس میں پتھر کی سیڑھیوں سے پھسل جانے سے میرے گھٹنے میں بری طرح چوٹ لگی تھی۔ میں بستر میں لیٹا جو بنگالی کتابیں ہاتھ لگتی پڑھتا رہتا تھا۔ اس زمانے میں ڈسٹریبیوٹروں میں میری ساکھ کچھ ایسی مضبوط نہیں تھی، اور شاید یہ بھی ایک وجہ تھی کہ میں نے غیر شعوری طور پر جلسے گھر کا انتخاب کیا۔ یہ ایک ڈرامائی کہانی تھی جسے جائز طور پر ناچ گانے سے سجایا جا سکتا تھا، اور ڈسٹریبیوٹر ناچ گانے کے دیوانے تھے، لیکن دوسری طرف اس میں موڈ، ماحول اور نفسیاتی کریت کی بھی بہت گنجائش تھی۔ میں نے ایک صاف تخلیقی ضمیر کے ساتھ اس کہانی کے حق میں فیصلہ کیا۔ موسیقی کی محفلیں منعقد کرنے کے شوق کے ہاتھوں تباہ ہو جانے والے زمیندار کے مرکزی کردار کے لیے میں نے چھبی بسواس کو منتخب کیا، جو ہمارا سب سے عظیم اداکار ہے۔ لیکن سب سے گمبھیر مسئلہ حویلی کی تلاش کا تھا۔ بجٹ کی محدود ہونے کی وجہ سے اسٹوڈیو میں سیٹوں کی تعمیر کی عیاشی کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر ایسا کرنا پڑتا تو اس طرز تعمیر اور اس کی کھونگی اور زوال کی ہو بہو نقل تیار کرنے کے لیے میرے آرٹ ڈائریکٹر پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کے لیے رقم کہاں تھی؟ نمتیتا وہ سب کچھ ثابت ہوا جس کا اس بوڑھے شخص نے دعویٰ کیا تھا، بلکہ اس سے زیادہ۔ اس حویلی پر چھائی ہوئی بے پناہ گہری ویرانی کو الفاظ میں بیان کرنا ناممکن تھا۔ گزرے ہوئے برسوں میں پدما نے اپنا پارٹ اس طرح بدل لیا تھا کہ جہاں پہلے گاؤں رہے ہوں گے وہاں اب دور دور تک ریتیلے ویرانے تھے، اور خود حویلی بھی اپنے یونانی ستونوں اور ان کے اوپر بنی محرابوں سمیت میرے تخیل کا ہو بہو عکس تھی۔ وہ ایک شکستہ اور المناک وقار کے ساتھ کھڑی ویرانوں کو تکتی معلوم ہوتی تھی۔ وہ دریا کی موج کے ہاتھوں نیست نابود ہونے سے معجزانہ طور پر بچ گئی تھی، جو اس کے سامنے 10 گز کے فاصلے تک چڑھ آیا تھا اور باغ اور استبلوں کو غرقاب کر کے ٹھہر گیا تھا۔ 70 سالہ گنیندر نارائن چودھری نے، جو اس حویلی اور برطانوی حکومت کے دیے ہوئے ایک خطاب کے مالک تھے، اس واقعے کو ہمارے واسطے دہرایا۔ ایک صبح ہم ناشتہ کر رہے تھے کہ ہمیں ہلکی سی گونج سنائی دینا شروع ہوئی۔ باہر برآمدے میں آ کر ہم نے اپنی جاگیر کے خاصے بڑے حصے، تقریباً 1 مربع میل کے حصے کو ہمیشہ کے لیے زیر آب جاتے دیکھا۔ یہ صرف چند سیکنڈ میں ہو گیا۔ پدما کی بھوک تو ضرب المثل ہے، مگر کیا آپ کو اس کا خوف نہیں کہ دریا اور آگے بھی آ سکتا ہے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ ہر بار برسات کا موسم یہی اندیشہ لاتا ہے۔ تو پھر آپ اس جگہ کو چھوڑ کر کیوں نہیں جاتے؟ اسے چھوڑ کر جانے پر ہم اس کے ساتھ ڈوب جانے کو ترجیح دیں گے۔ نمتیتا کی حویلی بہترین انتخاب تھی، مسئلہ صرف جلسہ گھر کا تھا۔ ویسے تو اس حویلی میں ایک جلسہ گھر موجود تھا۔ گنیندر نارائن چودھری کے چچا اپیندر نارائن چودھری ہماری کہانی کے مرکزی کردار کی طرح موسیقی کے شائق رہے تھے، لیکن یہ اتنا متاثر کن نہ تھا کہ موسیقی کی ان شاندار محفلوں کے مناظر کے محل وقوع کے لیے کام دیے جا سکیں جن کا میں نے منصوبہ بنا رکھا تھا۔
اسے اسی طرز میں اسٹوڈیو میں تعمیر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ پھر ہماری کہانی کے دو اور عناصر سے چودھری محروم تھے، ایک تو ہاتھی جو ان کے پاس 20 سال پہلے تک تھا مگر اب نہیں، اور دوسرا سفید اسٹالین۔ گھوڑا تو خیر کلکتے کے ایک ذاتی استبل میں تلاش کر لیا گیا، یہ ایک رئیس کی ملکیت تھا جو اپنے اچھے دن گزار چکا تھا اور اب گھوڑے کا خرچ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اس نے بڑی خوشی سے یہ گھوڑا ہمارے ہاتھ 200 روپے میں فروخت کر دیا۔ ہاتھی ایک راجا کے پاس تھا جسے ہاتھی ہمیں ادھار دینے پر رضامند کر لیا۔ وہ 165 میل کا سفر پیدل طے کر کے ہماری لوکیشن پر پہنچا اور راستے میں 5 دریا پار کیے۔ نمتیتا سے پہلی بار لوٹ کر میں نے کہانی کے مصنف مسٹر بنرجی کو ٹیلی فون کیا۔ وہ مناسب لوکیشن کے سلسلے میں اتنے ہی بےتاب تھے جتنے ہم لوگ۔ بلاآخر ہم نے اپنی حویلی ڈھونڈ لی۔ میں نے کہا، اچھا کہاں ہے وہ؟ ایک گمنام سی جگہ ہے، نمتیتا نام کی۔ کیا؟ نمتیتا؟ ان کی آواز میں ایسی کیفیت تھی جیسے وہ اس جگہ کو پہچان رہے ہوں۔ کہیں وہ چودھریوں کی حویلی تو نہیں؟ بالکل۔ لیکن یہ تو حیرت ناک بات ہے، میں کبھی نمتیتا نہیں گیا۔ لیکن میں نے بنگالی زمینداروں کی ایک تاریخ میں چودھری گھرانے کا احوال پڑھا تھا، اور موسیقی کے شاعر اپیندر نارائن چودھری ہی کا حال پڑھ کر میں نے بشمبھر رائے کا کردار تخلیق کیا تھا۔